कुछ तो आगे बढ़ो भाई, कुछ अब हिलो जुलो, ठीक है ना। बहुत हो गए बयानात, 20 साल से मेरा ख्याल है यही काम कर रहा हूँ, लेकिन अमली तौर पर ना कुछ ज़्यादा नज़र नहीं आता इतना असर लोगों पे। नज़रियाती इस्लाह तो बहुत हो रही है, अमली इस्लाह ना ख़वातीन में ना मर्दों में नज़र आ रही है। शादियों पे बयान सुन के खुश होके चले जाते, करते फिर भी नहीं है, करते फिर भी नहीं है। तो अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ो। तो इंसान की इस्लाह सिर्फ बयानात सुनने से नहीं होती मेरे भाई, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है, कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पेड़े खा के दीन और मजहब पे नहीं चला जाता कि लड्डू भी खाते रहो, गुटके भी खाते रहो, सिगरेट भी पीते रहो, शराब भी पीते रहो, लड़कियों को ताड़ते भी रहो, फौज फिल्में भी देखते रहो। मेरा खुदा पर ईमान है, मैं डार्विन पे लानत भेजता हूँ। मैं किसको मानता हूँ? मुफ्ती साहब ने अंडों वाली मिसाल बड़ी जबरदस्त दी थी। तो फिर तो किस नजरिए की इस्लाह होती रहेगी, अमल तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस्लाम को तो अमली लोग चाहिए, अमली लोग कुर्बानी के बगैर। और ये सारे उल्टे काम छोड़ो, लेकिन फौरन पहले निकाह का इंतजाम करो। और उसमें जो रुकावटें आई हैं, लात मार के उड़ा दो उन रुकावटों को, ऐसी की तैसी। ये लफ्ज़ सीख लो, ऐसी की तैसी, बहुत जबरदस्त लफ्ज़ है। कोई किसी का बाप नहीं रोक सकता यार, तो करो निकाह। कोई किसी का बाप में ताकत ही नहीं है हमें रोक के दिखाए। तो ये इसमें आपको जब तक कॉन्फिडेंस पैदा नहीं होगा तो गंदगियों में घुसे रहोगे, और इतना अंदर घुस जाओगे कि निकाह के बाद फिर ये गंदगियां नहीं छूटती। हम ऐसे लोगों को जानते हैं, ज़िना के आदी हो गए, शादी के बाद कहते हैं ज़िना नहीं छूटता हमसे। उनकी फैमिली लाइफ बहुत खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। तो उस पीक पे पहुंचने से पहले कर लो ना। तो मैं ये कह रहा हूँ, नजरियात की इस्लाह के साथ साथ थोड़ा अमली इस्लाह भी करना शुरू कर दें। तो इसलिए मैं कहता हूँ कुरान ने इस टॉपिक को बहुत ज्यादा छेड़ा है 3 हफ्ते से मुसलसल यही, और इस टॉपिक को कि तुम्हें आखिरत में हिसाब किताब देना है, मौत के बाद जिंदगी है। तो अब मैं बहुत परेशान होता हूँ कि यार नजरियाती इस्लाह तो मैं करता रहता हूँ, अमली इस्लाह की तरफ भी अब आना चाहिए। भाई नजरिया तो बन गया, अल्लाह भी है तो क्या करें, तो हैं तो वैसे के वैसे ही। जब अल्लाह को मानते थे तो भी वैसे ही थे। मुसलमान जब अल्लाह को नहीं मानता तो जैसा होता है, मानने के बाद भी, बोलो, सुबह भी पहले भी 2 पराठे खा रहा था, अल्लाह को मानने के बाद भी क्या करेगा? 2 पराठे खाएगा। पहले भी गुटखा खाता था, अल्लाह को मानने के बाद भी क्या करेगा? गुटखा खाएगा। जब अल्लाह पे ईमान नहीं था तो भी जुम्मा पढ़ लिया करता था। हो सकता है मे भी, हो सकता है अल्लाह निकला क़यामत के दिन, जो हफ्ते में 1 दिन नमाज पढ़ लो। जब अल्लाह पे ईमान ले आया दलाइल की दुनिया में तो भी क्या कर रहा है? जुम्मा ही पढ़ रहा है। तो इसलिए इतना काफ़ी नहीं है कि हम अपने नज़रियात की इस्लाह करें। इंसान को तरबियत के लिए प्रैक्टिकली इस्लाह की ज़रूरत है। हमारे नबी ने सहाबा से रोज़े रखवाए हैं, हमारे नबी ने सहाबा से ख्वाहिशात की कुर्बानी दिलवाई है, मैदान जंगों में ला के लड़वाया है सहाबा को। तो इंसान की इस्लाह सिर्फ बयानात सुनने से नहीं होती मेरे भाई, ये भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है। प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ता है। तो अब आप ना प्रैक्टिकली कुछ करना शुरू कर दें। और उसमें मैं जुम्मे में जो बयान चला रहा हूँ ना, पहले अपनी खुराकों को ठीक करें, क्योंकि खुराकें जिस किस्म की चल रही हैं उससे सुस्ती के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। जिस आदमी को अपने मुंह पे कंट्रोल नहीं है ना, ख्वाहिशात पे कंट्रोल हो ही नहीं सकता। तो अपने लाइफ स्टाइल को भी चेंज करो मेरे भाई। आड़े तिरछे हो तो सीधे हो जाओ, टेढ़े मेढ़े चल रहे हो। और दूसरी बात यह कि ख्वाहिशात की कुर्बानी देना सीखो। तो ख्वाहिशात की कुर्बानियों के बहुत सारे पैकेज हैं इस्लाम के पास, लेकिन इस्लाम ने ख्वाहिशात की कुर्बानी के लिए जिस पैकेज को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी है वो रोज़ा है। मैंने वो बयान किया था 10 रोज़े रखें, और मैंने कहा मैंने भी रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो लोगों के कमेंट्स आए हुए थे, यार 2 रोज़ों के बाद हालत ख़राब हो गई, किसी काम में दिल नहीं लग रहा है, ये वो वगैरह वगैरह ना, पता नहीं किस मुसीबत में डाल, इस तरह के ना आड़े तिरछे से आ रहे थे, उन्होंने छोड़ दिए होंगे फिर। तो देखो, जब भी कोई काम शुरू में किया जाता है ना तो यूज़ टू होने में टाइम लगता है, आदत डालनी पड़ती है। 2-4 दिन की तकलीफ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आदत हो जाती है। लेकिन कुछ ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ेगी। पेड़े खा के दीन और मजहब पे नहीं चला जाता कि लड्डू भी खाते रहो, गुटके भी खाते रहो, सिगरेट भी पीते रहो, शराब भी पीते रहो, लड़कियों को ताड़ते भी रहो, फौज फिल्में भी देखते रहो। मेरा खुदा पर ईमान है, मैं डार्विन पे लानत भेजता हूँ। मैं किसको मानता हूँ? मुफ्ती साहब ने अंडों वाली मिसाल बड़ी ज़बरदस्त दी थी। तो फिर तो किस नज़रिए की इस्लाह होती रहेगी, अमल तो कुछ भी नहीं होगा। तो इस्लाम को तो अमली लोग चाहिए, अमली लोग कुर्बानी के बगैर नहीं। और एक आखिरी बात, कुछ ख्वाहिशात ऐसी कुर्बान करनी पड़ती हैं कि वो एक लंबे टाइम तक कुर्बान करना मुमकिन ही नहीं है। कुछ ख्वाहिशात ऐसी हैं, वो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं आपसे कहता हूँ रोज़ा रखो, आप कहोगे ठीक है जी रोज़ा रख लेंगे, हम भूखे प्यासे रह लेंगे। लेकिन मैं कहूँ कि आप इफ्तारी भी ना करो, सहरी भी ना करो, रखो, तो आप बोलोगे 2-3 दिन के बाद आप बोलोगे बस करो, मर रहे हैं भाई, बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। मैं कहूँ ग्लूकोज की बोतल चढ़ा लो जाके, मरने से आपने चढ़ा ली, थोड़ा सा एनर्जी आ गई, चल रहे हैं, फिर खाने का दिल चाह रहा है, ग्लूकोज। 4-6-8 दिन के बाद आपका तकवा टूटेगा, आप बोलोगे ऐसी की तैसी, यार मैं ये मजहब को मानता ही, बागी हो जाओगे मजहब के। इसी तरह याद रखो, जैसे पेट की ख्वाहिश रोटी है ना, ऐसे ही मर्द की ख्वाहिश औरत है, औरत की ख्वाहिश मर्द है। ये बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये कोई डॉक्टरों ने नहीं हमको सिखाया। तो बॉडी की जो ये रिक्वायरमेंट है, अगर ये हलाल तरीके से पूरी ना हो तो एक हद तक आप बदनजरी से, फौज फिल्मों से, हैंड प्रैक्टिस से, ज़िना से, एक हद होगी। उसके बाद जो आपका तकवा टूटेगा ना, तो
تو آپ محلے کے وہ بدماش بن کے دکھاؤ گے جو اس کائنات میں کبھی پیدا. میں نے ایسے لوگ دیکھے پرہیزگاری میں نکاح نہیں کیا اور بہت نیک پرہیزگار کبھی دیکھا بھی نہیں اور اندر کی خواہش جمع ہو رہی ہے, جب ان کا تقویٰ ٹوٹا ہے نا تو ایسے بدماش بنے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اس لیے اسلام نے جہاں بے حیائی کو حرام قرار دیا اتنی ہی اسپیڈ سے حلال پر زور بھی لگایا ہے, حلال کو فوکس بھی کیا ہے کہ بھائی یہ صرف یک طرفہ کاروائی نہیں ہے کہ بچنا ہے, کیونکہ یہ تو نیچرل ہے نا. تبھی آپ دیکھو نا اسلام نے روزے کا حکم دیا رکھو, لیکن افطاری میں جلدی کا بھی تو حکم دیا نا. اللہ کو پتا تھا جلدی افطار نہیں کریں گے, میں کہوں گا مستحب یہ کہ 3 گھنٹے بعد روزہ کھولا جائے. تو کتنے لوگ مستحبات پر عمل کرتے, ہو سکتا ہے 3 گھنٹے بعد روزہ کھول کے آپ کہتے بس اللہ آخری روزہ تھا, آج کے بعد مجھ سے روزے کا کبھی بھی نہیں کہنا. پھر رمضان کا روزہ رمضان کے روزے میں 30 روزے کے بعد عید کا دن بھی رکھ دیا کہ بس بھائی بہت ٹینشن ہو گئی, اب عید کا دن ہے, اب آپ خوشی مناؤ. تھوڑا سا وہ ٹینشن کیا ہوگی اب تمہاری, دین فطرت ہے نا, ہماری باڈی اور ہمارے جو جذبات ہیں ان کا بھی خیال کرتا ہے نا اسلام. تو اسی طرح یاد رکھو ہمارے ہاں خانقاہوں میں بزرگان دین کیا بد نظری کے خلاف تقریریں بہت ہو رہی ہونی چاہیے. تبلیغ میں جاؤ تو سکھایا جاتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو, انٹی کو نہ دیکھو فلانی کو نہ دیکھو, اور ایسی ایسی روایتیں بھی سنائی جاتی ہیں جس نے کسی انٹی کو دیکھا پتہ نہیں سر میں کیل ٹھوک دی, جیسے کچھ اس طرح کی بھی کچھ روایت ہے نا, تو ایسے ایسے سلبٹ ڈر جاتے ہیں. اب لیکن پراٹھے تو کھا رہے ہیں, جو ہارمونز کی سیٹنگ ہے وہ تو آؤٹ ہو رہی ہے نا. ہارمونز کسی کے چچا کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. جو آپ کے جو ہارمونز ہیں چاہے عورت ہو یا مرد ہو وہ تو پیک پر پہنچے ہوئے ہیں, وہ تو تبلیغ میں نکل کے یا خانقاہ میں جا کے اور اچھے ہو جاتے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ جب انسان دین پہ چلتا ہے تو صحت خراب نہیں ہوتی بلکہ صحت اچھی ہوتی, تو جتنی اچھی ہوگی اتنے ہارمونز اور بڑھیں گے. اعتکاف میں لڑکے بیٹھتے ہیں نا, کہتے ہیں ہم آئے تھے بے حیائی چھوڑنے کے لیے, یہاں تو ہمیں اور زیادہ خواہش پیدا ہو گئی ہے. میں کہتا ہوں بھائی مسجد کے ماحول میں تو یہ صحت اچھی ہوتی ہے, انسان کی روحانی قوت ملتی ہے تو اور صحت اچھی ہوگی. تبلیغ میں نکل کے اور صحت اچھی ہوگی, جتنا دین پہ آؤ گے اور صحت اچھی ہوگی. تو یہ جذبات کم نہیں ہوں گے, بلکہ یہ تو دنیا دار لوگ ہیں, ان میں جذبات نہیں ہوتے. ہارمون وارمونز ان کے, یہ تو میڈیسن کھا کھا کے تو ان کے تھوڑے بہت 2-4 ہارمونز پیدا ہوتے ہیں جس سے یہ فوراً فائدہ اٹھا لیتے ہیں کہیں یہ بھی نہ غائب ہو جائیں. اصل تو صحت ہوتی دیندار لوگوں میں ہے, روزہ رکھنے والوں میں, نماز پڑھنے والوں میں, تہجد گزاروں میں ہوتی ہے. تو اب ان کا ہمارے یہاں حل یہ بتایا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت اور فوج فلمیں چھوڑ دو, 100% چھوڑو, لیکن فوراً اس کا آلٹرنیٹ تلاش کرو. آپ صبح سحری کے وقت جب روزہ رکھتے ہو نا, دوپہر سے ہی افطاری کی تیاری شروع کر دیتے ہو کہ بھائی مغرب کے بعد روزہ ختم ہوگا تو پہلے سے پتا ہو کیا پکانا ہے. ایسا تھوڑی افطاری کا ٹائم آ گیا آپ سوچ رہے ہیں ابے کچھ انتظام تو ہے ہی نہیں. تو فحش فلمیں بھی چھوڑو بھائی, اور یہ سارے الٹے کام چھوڑو, لیکن فوراً پہلے نکاح کا انتظام کرو. اور اس میں جو رکاوٹیں آئی ہیں لات مار کے اڑا دو ان رکاوٹوں کو. ایسی کی تیسی, یہ لفظ سیکھ لو, ایسی کی تیسی, بہت زبردست لفظ ہے. کوئی کسی کا باپ نہیں روک سکتا یار, تو کرو نکاح. کوئی کسی کا باپ میں طاقت نہیں ہمیں روک کے دکھائے. تو یہ اس میں آپ کو جب تک کانفیڈنس پیدا نہیں ہوگا تو گندگیوں میں گھسے رہو گے, اور اتنا اندر گھس جاؤ گے کہ نکاح کے بعد پھر یہ گندگیاں نہیں چھوٹتی. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں زنا کے عادی ہو گئے, شادی کے بعد کہتے ہیں زنا نہیں چھوٹتا ہم سے, ان کی فیملی لائف بہت خراب ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. تو اس پیک پہ پہنچنے سے پہلے کر لو نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں نظریات کی اصلاح کے ساتھ ساتھ تھوڑا عملی اصلاح بھی کرنا شروع کر دیں. نماز چھوٹتی ہے, جرمانہ لگائیں اپنے اوپر. اپنے آپ کو ایسے ڈھیلا نہ چھوڑیں کہ بھائی چلو کل سے میں فجر پڑھوں گا. اب کل تو آئے گی نہیں کبھی. آپ ابھی لکھو بھائی کل اگر فجر کا ناغہ ہوا تو ناشتہ ختم. کچھ تو سزا دو نا. 3 دن ہو سکتا ہے ناشتہ بھی نہ کرو, فجر بھی نہ پڑے. شیطان کہے گا تیرا ناشتہ تو ہو نہیں رہا, فجر بھی گئی ناشتہ بھی گیا, تو چل ناشتہ شروع کر دے. نا 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 بھائی اس سزا پہ قائم رہوں گا. ناشتہ اسی دن ہوگا جس دن فجر پڑھوں گا. فجر گئی تو ناشتہ دوپہر 1 بجے سے پہلے کچھ کھانا ہی نہیں ہے. کچھ تو سزا دو, کچھ تو تھوڑا سا تھپڑ مارو اپنے آپ کو. 3 دن 4 دن کے بعد ہو سکتا ہے فجر کی نماز کی توفیق مل جائے. تو کچھ تو آگے بڑھو بھائی, کچھ اب ہلو جلو, ٹھیک ہے نا. بہت ہو گئے بیانات, 20 سال سے میرا خیال ہے یہی کام کر رہا ہوں, لیکن عملی طور پر نا کچھ زیادہ نظر نہیں آتا اتنا اثر لوگوں پہ. نظریاتی اصلاح تو بہت ہو رہی ہے, عملی اصلاح نہ خواتین میں نہ مردوں میں نظر آ رہی ہے. شادیوں پہ بیان سن کے خوش ہو کے چلے جاتے, کرتے پھر بھی نہیں ہے. تو اب تھوڑا سا ایک اسٹیپ آگے بڑھو. کوئی گناہ آپ کے اندر ہے تو اپنے اوپر کیا رکھو, سزا, پنشمنٹ ہونی چاہیے. ایک دم سے برائیاں نہیں چھوٹتی ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ چھوٹتی ہیں. ایک دم سے کوئی کروڑ پتی نہیں بن جاتا, اور جو ایک دم سے کروڑ پتی بنتے ہیں نا ان کا دماغ ویسے بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. ہمارے دوست نے مسقط میں بڑا اچھا شعر سنایا, کسی انڈین شاعرہ کا شعر ہے کہ جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا. ہو سکتا ہے شعر میں آگے پیچھے کر دوں. جو خاندانی رئیس ہوتے ہیں رکھتے ہیں مزاج نرم اپنا, تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی ہے. ایک دم سے کروڑ پتی بنتا ہے نا, اس کا اوپر سے میٹر شارٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ غریبوں کو گالیاں دینا شروع کر دی. اس کی علامت ہوتی ہے نیا پیسہ آیا ہے. خاندانی رئیس نہیں, جو خاندانی ہوتے ہیں وہ غریبوں کی توہین نہیں کرتے. تو ایک دم سے نہ پیسہ آتا ہے لوگوں کے پاس. بہت ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس اچانک آئے تو کھوپڑی آؤٹ ہوتی ہے, تو ایک دم سے یو ٹرن لے کے انسان نیک بھی نہیں بن جاتا. کوشش تو یو ٹرن لینے کی کرے, لیکن جھٹکے لگیں گے اس میں. ایسا نہ ہو کہ آپ کہیں میں ایک دم سے نہیں, میں تھوڑا تھوڑا ہی بنوں گا, پھر تو بنو گے ہی نہیں. نیت تو یہ کرو ایک دم سے بننا ہے,
لیکن عملی طور پر ایسا ہوگا نہیں, جھٹکے آتے رہیں گے, گر کے اٹھتے رہو, سنبھلتے رہو, گناہ ہو گیا توبہ کرو. لوگ کہتے ہیں 20 دفعہ گناہ کر کے 20 دفعہ توبہ کی چھوٹ ہی نہیں رہا. کہ چلو یار 20 دفعہ گناہ کے بعد 20 دفعہ توبہ کا ثواب بھی تو فری فور میں مل رہا ہے نا. پہلے تو گناہ کر کے توبہ ہی نہیں کر رہے تھے, خالی گناہ ہی گناہ تھے, اب توبہ کا ثواب بھی تو آ رہا ہے نا. تو توبہ کرتے رہو, چھوٹ جائیں گے گناہ چپکتے نہیں ہیں انسان کے ساتھ. جب صحیح سمت میں جانے کی کوشش کرتا ہے سیٹ ہو جاتا ہے, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہلکا لو اس کو, بہت زیادہ ہلکا اس سینس میں کہ مشکل نہیں ہے, لیکن جرمانہ لگاؤ اپنے اوپر, کوئی سزا دو اپنے آپ کو. جب گناہ ہوگا تھوڑی سی سزا اپنے آپ کو چپت لگانی پڑے گی, اور پھر بے شک ہو جائے پھر دوبارہ چپت لگا دو, پھر ہو جائے پھر. جب میں گارنٹی سے کہتا ہوں جو اپنے آپ کو سزا دے گا نا اس سے گناہ چھوٹیں گے. یہ ہو نہیں سکتا کہ ہاں یہ اگر اس نے سزا دینا ہی چھوڑ دی مایوس ہو کے کہ یار گناہ تو چھوٹ نہیں رہا. ایک آدمی کو عادت تھی برے کام کی, میں نے اس سے کہا جب یہ برا کام ہو 10 رکعت نفل پڑھو کھانا کھانے سے پہلے, کیونکہ ایسا نا پوری زندگی میں جب چاہو 10 رکعت نفل پڑھ لو, ایسا نہیں ہو. میں نے بولا کہ عشاء کا کھانا اس وقت تک نہیں کھاؤ گے جب تک 10 رکعت نفل نہ پڑھ لو, اور دوبارہ گناہ ہونے سے پہلے نہ پڑھ لو. تو وہ گناہ کرتا, 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا, پھر 10 رکعت نفل پڑھتا, پھر گناہ کرتا. مجھے کہہ رہا یار یہ تو, میں نے کہا دیکھو کمی آئے گی, ایسا نہیں ہوگا جتنی دفعہ. تو اللہ بچائے گا ان لوگوں کو جو جہنم سے ڈرتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ